مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. نجران سے نصارہ کا 70 افراد پر مشتمل جو وفد ابو حارثہ اور ابن علقمہ جیسے بڑے بڑے پادریوں کی سرکردگی میں مدینہ آیا تھا، اس سے دعوت و تبلیغ کا معاملہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سورہ آل عمران میں اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوتے تو انہیں مباہلے کی دعوت دی جائے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔ یعنی ہم سب جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اے اللہ، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے۔ اور مباہلے کی دعوت اس وقت دی جاتی ہے جب احقاق حق ہو چکے، بات پوری طرح واضح کر دی جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا مخاطب بات پوری طرح سمجھ گیا ہے اور اب صرف ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ مباہلہ آخری تدبیر ہوتی ہے تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اگر تو مخالف کو اپنے موقف کی صداقت کا یقین ہوگا تو وہ مباہلے کا چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر اس کے دل میں چور ہے اور وہ جانتا ہے کہ حق بات تو یہی ہے جو واضح ہو چکی، تو پھر مباہلے سے رائے فرار اختیار کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ مباہلے کی دعوت سن کر وفد نجران نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ مجلس مشاورت میں ان کے بڑوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہا، اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہہ دی ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اور کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں۔ بس ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے نہ بچ سکے، اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ بھی چھوڑا، سالانہ جزیہ بھی دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين